24 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہنے ہوئے، وہی چادریں پہنی ہوئی ہیں آپ نے. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہیں اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے. بعض کو دور دور اتارتے ہیں، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ آپ کا خیمہ ہے، وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں، مینا میں رکتے ہیں، پھر وہاں سے پیدل شروع کر دیتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے ہیں. تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے، یہی وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا. وقوف کا مطلب کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، غروب کے. پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. بلال کھڑے ہوئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی ہے اور آپس کے حقوق کی ضمانت دے دی. پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان سب کے لیے بھی ہے. یعنی تمہارے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہیں گے ان سب کے لیے بھی ہے. کیا؟ بخشش کا وعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد، یاد رکھیے دوپہر کے بعد، صبح نہیں ہے 9 تاریخ لیکن ظہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یعنی بندہ جب وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. کن کی؟ جن کی ڈائری میں کاپیوں میں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے نا کہ اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کو یہ عطا کر، ان کی بھی بخشش ہو جاتی. یعنی جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر. 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے نکلے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا جہاں مسجد نمرہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات تک جاؤ. تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سردار قبیلہ ہیں، ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حج تو مساوات کا سبق ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارے. محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے. اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے، تکبیر کہنے والے تکبیر، یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. اس پر کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. تکبیر کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تلبیہ کے الفاظ تو آپ کو معلوم ہے. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے، آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے. آپ وہاں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو. اسے تیار کر دیا گیا. آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی ارنا کے دامن میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا.
جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، تم لوگوں کو چپ کراؤ، اور پھر چپ کرایا گیا اور آپ نے وادی اورانا میں آ کر خطبہ دیا. ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر با جماعت ادا کریں. یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ ظہر اور عصر، قصر اور جمع، ایک اذان 2 اقامتیں. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں. جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے عصر پڑھائی، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا، کوئی سنت نفل نہیں. پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نبوی نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں، یعنی وقوف کی جگہ پر. رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے، آپ کو قافلے کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے. عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں جبل رحمت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنا ضروری ہے، اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے. تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی ہے بھی جبل رحمت، وہاں خاص رحمتیں اترتی. کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوا آپس میں ملے تھے، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے تھے وہاں. تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھیں یا کسی خاص جگہ پر جائیں، جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہرایا گیا وہیں ٹھہر جائیں. ساری توجہ کس پر رکھیں؟ عبادت پر، اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، لیکن عرنا کے نشیب سے ہٹ کر رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان وقوف کی جگہ ہے. یعنی آپ کا وقوف پہاڑ کے قریب تھا، لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے. ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں، آپ نے تم لوگوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو، بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی چاہیے اور باہر نکل کے کھڑے ہونے چاہیے. باہر بعض کو دھوپ ہوتی ہے، کافی گرمی ہوتی ہے، تو اندر کبھی مانگ لیں کبھی باہر چلے جائیں. کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی. اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. سب نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں، ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے. آپ پورے کے پورے وقت کو، میکسیمم ٹائم کو پورے فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اپنے آپ کو، اور دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. ان لوگوں پہ کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہو کہ جمع کسر کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس وقت بہیو کریں. اللہ تعالیٰ جب فخر کر رہے ہوں آپ پر تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے. اور جبل المشاء کو، جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا، لوگ اس کو پیدل ہی عبور کرتے تھے، اپنے سامنے کیا. قبلہ رخ ہوئے، پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ غروب ہو گیا، اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی. اتنی دیر تک وہاں رکے. ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنا. اسامہ سے مروی ہے میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی اونٹنی میں آپ کے پیچھے تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا. اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا. حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں. سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی. کیسے؟ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخ ہو کر، خواہ خیمے کے اندر یا باہر. ام الفضل کہتی ہیں
عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا، آپ نے اس کو پی لیا، جس سے پتہ چلا کہ آپ روزے سے نہیں تھے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج قربانی کا دن، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ہماری عید تو 10 کو شروع ہوتی ہے، حاجیوں کی 9 کو ہی شروع ہو جاتی، تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر، لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا فائدہ، کتنا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حاجیوں کے تو ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں، اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محروم نہیں رکھا۔ ابو نجیح کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا، میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا، میں نے عمر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا، میں نے عثمان کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں، نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، لیکن یہ کہ ان سب میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا، انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، ابن عباس نے فرمایا آج کے دن روزہ نہ رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن دودھ دو کر برتن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا، اور لوگ تمہاری اقتدا کرتے ہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے لگے۔ عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے، اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اس لیے جب وہاں عرفہ ہو رہا نا، حاجی وہاں قیام کر رہے ہو تو آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک نظر ادھر بھی دیکھیں، اور تو دیکھتے ہی ہیں ویسے بھی، لیکن خاص رحمت پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہوں اور فرشتوں سے پوچھتے ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو فرشتے کیا بتاتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لوگ بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو اس قیمتی وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں دعا والی کون سی بات ہے؟ توحید کا اقرار ہے، اللہ کی رحمت کو پکارنا ایک طرح سے، اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ۔ جو جو دل میں خیال آئے اور جو چیزیں ہمیں زندگی مشکل لگتی ہیں وہ کیا سوچ کے انسان مانگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت